اور آج کل یہ میلاد منانے والے کیا کرتے ہیں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہاں ہر جگہ موجود ہیں۔ بعض مسجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مصلی بھی بچھا دیتے ہیں، یہاں موجود ہے۔ یہ نہیں کہ بس ربیع الاول کا مہینہ آیا، چراغاں کر لیا، جھنڈیاں لگا دی اور کپڑوں کے تھان لٹکا دیے، دروازے بنا دیے، جلوس نکالے، نعرے لگائے اور بس پھر پورے سال خاموش۔ سنتوں پر عمل کرنے والے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ جب دوسری مجلسوں میں جاتے ہیں تو ساری سنتیں بھول جاتے ہیں، مسجد میں آ کر یوں شلوار اٹھاتے ہیں اور ایسے لبرلوں کی مجلس میں جا کر پھر شلوار اور نیچے کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شلوار نکل نہ جائے ان کو خوش کرنے کے لیے، اور ہونا بھی چاہیے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے شلوار نیچے کھینچے نکل ہی جائے، اللہ کرے۔ نبی کو خوش کرنا نہیں چاہتے، لبرلوں اور بے دینوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ انسان کے دل میں طبعی طور پر محبت ہوتی ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر یہ چیزیں، یہ 8 چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں تو انتظار کرو اللہ کے عذاب آنے کا۔ قابل احترام سامعین گرامی قدر، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، 1445 ہجری کا یہ ماہ ربیع الاول ہے، اور اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا شہادت ہوئی، اور اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، اور وہ ہجرت پوری دنیا میں دین پھیلنے کا ذریعہ بنی، اور اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ دنیا کی تاریخ انسانی کا سب سے بڑا واقعہ ہے، اور انسانیت پر اللہ جل شانہ کا سب سے بڑا احسان اور انعام ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس مقصد کے لیے ہوئی، اور اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اتنا کرم فرمایا، اتنا احسان فرمایا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام نے جب اس امت کے فضائل سنے، انہوں نے تمنا کی کاش کہ ہم اس امت میں پیدا ہوتے، اور اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تمنا اور یہ التجا پوری فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اتریں گے اور اسی امت کے ایک فرد بنیں گے، تو بحیثیت امتی ہونے کے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ یہ نہیں کہ بس ربیع الاول کا مہینہ آیا، چراغاں کر لیا، جھنڈیاں لگا دی اور کپڑوں کے تھان لٹکا دیے، دروازے بنا دیے، جلوس نکالے، نعرے لگائے اور بس پھر پورے سال خاموش۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے۔ سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والدین سے بھی زیادہ ہو، اولاد سے بھی زیادہ ہو، اور پوری دنیا سے زیادہ ہو، اور اپنی جان سے بھی زیادہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میرے ساتھ اس کی محبت اس کے دل میں والدین سے زیادہ نہ ہو، اولاد سے زیادہ نہ ہو، اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو۔ اگر یہ محبت زیادہ نہ ہو تو مسلمان نہیں بن سکتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ انسان کے دل میں طبعی طور پر محبت ہوتی ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر یہ چیزیں، یہ 8 چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں تو انتظار کرو اللہ کے عذاب آنے کا۔ قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، ماں باپ، وابناؤکم، تمہاری اولاد،
اور قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا قبیلہ، واموال اقترفتموها جو مال تم نے کمایا، وتجارت تخشون کسادها تمہاری تجارت جس کی تم حفاظت کرتے ہو، ومساکن ترضونها اور تمہارے گھر جو تم نے بنائے، ان چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں ہے طبعی طور پر، ہر آدمی کو ان چیزوں سے محبت ہے، لیکن فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر ان چیزوں کے ساتھ تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے جہاد سے زیادہ ہو تو انتظار کرو، اللہ کا حکم آئے گا، پھر عذاب کا انتظار کرو۔ اور صحابہ کرام جتنے بھی تھے سب نے اس پر عمل کر کے دکھایا، ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہر چیز سے زیادہ تھی، اولاد سے بھی زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اولاد قربان کی، ماں باپ کو بھی چھوڑا اور کاروبار کو بھی چھوڑا، وطن کو بھی چھوڑا، شہر کو اپنے چھوڑا۔ اور پھر عجیب بات ہے، ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، یہ جو اذان آپ سنتے ہیں یہ اذان ان صحابی کو خواب میں سنائی گئی، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ اذان ان کو سنائی گئی اور انہوں نے یہ کلمات یاد کیے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ اور اس سے پہلے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بس ایک صحابی کسی بلند جگہ پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو بلاتا تھا، الصلاۃ جامعۃ، نماز تیار ہے۔ جب اس صحابی نے اپنا خواب سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور عبداللہ ابن زید سے فرمایا بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے، تم یہ کلمات بلال کو کہلواؤ اور بلال یہ کلمات پڑھے گا، اذان دے گا۔ چنانچہ وہاں سے اذان شروع ہوئی، صحابی کے خواب سے اذان شروع ہوئی۔ یہ اتنے عظیم الشان صحابی ہیں، انہی کا واقعہ آتا ہے کہ یہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور جب یہ خبر سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، دنیا سے رخصت ہوئے، وہیں ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ یہ آنکھیں تو اس لیے تھی کہ میں تیرے نبی کا دیدار کروں، یہ کان اس لیے تھے کہ تیرے نبی کی باتیں میں اس سے سنوں، جب تو نے اپنے نبی کو بلا لیا اب مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں، میں کسی اور چیز کو اب دیکھنا نہیں چاہتا، میری بینائی ختم کر دے، اور میں کسی اور کی بات سننا نہیں چاہتا، میری سنوائی ختم کر دے۔ نابینا ہو گئے۔ یہ ہے محبت۔ اور پھر اس محبت کا نتیجہ کیا ملا، ثمرہ اور فائدہ کیا ملا؟ اس کے بعد جب بھی سوتے رات کو تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والدین سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، رشتہ داروں سے زیادہ رکھی جائے۔ اور اس محبت کی نشانی بھی تو ہوتی ہے نا، علامت ہوتی ہے، صرف دعویٰ کافی نہیں، اس کی علامت ہونی چاہیے۔ اگر ماں باپ خلاف شریعت کام کا حکم دیں، خلاف سنت کام کا حکم دیں، اب یہاں پتہ چلے گا کہ اس کی محبت ماں باپ کے ساتھ زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ ہے۔ اگر اولاد خلاف سنت کام کا مطالبہ کریں پھر پتہ چلے گا کہ اس کی محبت اولاد کے ساتھ زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اگر بیوی ناجائز مطالبے کرے تو کیا یہ ان بیوی کے مطالبوں کو پورا کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے؟ کاروبار تجارت ہے، کاروبار ہے، ادھر دین کا تقاضا آتا ہے، ادھر کاروبار کا تقاضا آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کے تقاضے کو پہلے رکھتا ہے یا کاروبار کے تقاضے کو پہلے رکھتا ہے۔ اگر دین کے تقاضے کو پہلے رکھا تو اس کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہوگی، ورنہ تو صرف جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ آج ہم اپنی حالتوں کو دیکھیں، اگر کسی کے دفتر میں جانے کی ڈیوٹی یا منڈی، سبزی منڈی یا کسی اور جگہ جانے کی ڈیوٹی صبح 5 بجے یا 4 بجے مقرر کی جائے تو خود بخود جاگ جاتا ہے، الارم لگا کر اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کرتا ہے، جاگتا ہے اس لیے کہ کاروبار پہ جانا ہے، نہیں جاؤں گا نقصان ہوگا۔ لیکن دین کا تقاضا کیا ہے کہ 5 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے، 5:45 بجے نماز ہوتی ہے، کوئی اس کے لیے تیار نہیں، کوئی تیار نہیں۔ مغرب اور عشاء کی نمازوں میں ہم اعلان کرتے ہیں صفیں سیدھی کر لیں، اور فجر کی نماز میں صف سیدھی کر لیں، ایک صف پوری نہیں ہوتی۔ کون سا تقاضا ہم نے مقدم رکھا؟
چھوٹے بچوں کو اسکول اگر دور ہو اور نماز سے پہلے جانا ہو، ان کو تیار کرتے ہیں، ان کے لیے ناشتہ تیار کرتے ہیں، اسکول کے لیے وقت پہ پہنچیں، نماز کے لیے جگانے کی کوشش نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نشانی بھی ہونی چاہیے. اور دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، وَعَزَّرُوهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہو اس کی تعظیم کرنا، رسول اللہ کے شہر کی تعظیم کرنا، رسول اللہ کے وارثوں کی تعظیم کرنا. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء امت رسول اللہ کے وارث ہیں. حدیث ہے. رسول اللہ کی تعظیم کی نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ کے شہر کی تعظیم کرنا، رسول اللہ کے وارثوں کی تعظیم کرنا، رسول اللہ کی سنتوں کی تعظیم کرنا. آج بہت سی سنتیں ہیں جن کو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، اور اس میں ہم ہندوؤں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان جیسی شکلیں بناتے ہیں، اور نصارہ یہود جیسی شکلیں بناتے ہیں. آپ جائیں نا حجام کی دکان پر، ہندوؤں کی شکلیں لگی ہوئی ہیں اور یہود کی شکلیں لگی ہوئی ہیں، اور پوچھا جاتا ہے، وہ حجامت بنانے والا پوچھتا ہے ہاں کون سی شکل تمہیں چاہیے، وہ اشارہ کرتا ہے، خوب غور سے دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ شکل بہت اچھی ہے، یہ ہندو کی شکل بہت اچھی ہے، یہ یہودی کی شکل بہت اچھی ہے. ارے رسول اللہ کی شکل تمہیں پسند نہیں آتی، ہندوؤں کی شکلوں کو پسند کرتے ہو اور یہودیوں کی شکلوں کو پسند کرتے ہو، رسول اللہ کی شکل تمہیں پسند نہیں ہے. تو تعظیم کیسے ہوئی؟ سنت کی تعظیم کیسے ہوئی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اس کا ادب کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے آواز کے آگے، نبی کے سامنے اپنی آوازیں بلند مت کرو، بے ادبی ہے. اور آج کل یہ میلاد منانے والے کیا کرتے ہیں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہاں ہر جگہ موجود ہیں. بعض مسجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مصلی بھی بچھا دیتے ہیں، یہاں موجود ہے. اور عجیب بات ہے، موجود بھی مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں درود شریف پڑھو، کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. جب موجود ہیں تشریف کیسے لا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہوئی کہ تم رسول اللہ کے آگے اپنی آوازیں بلند کرتے ہو؟ جو حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں، وہاں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارکہ کے سامنے خاموشی چھائی ہوتی ہے، کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا، درود شریف اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتا. تو ایک صحابی نے جب یہ بات سنی کہ یہ تو بے ادبی ہے، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ گھر میں جا کر سر جھکایا ہے اور رو رہے ہیں. ایک دن نہیں آئے، دوسرے دن نہیں آئے، تیسرے دن نہیں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس صحابی کا کیا ہوا؟ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں اس کی خبر لاتا ہوں. ان کے پاس گئے، ان کے گھر میں، اور ان سے وجہ پوچھی کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کیا جواب دیا کہ قرآن مجید میں اللہ کا حکم نازل ہوا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو، ان تحبط اعمالکم، اگر نبی کے سامنے اپنی آواز بلند کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور میری آواز قدرتی طور پر بلند ہے، قدرتی طور پر بلند ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر سوال کروں اور آواز اونچی ہو جائے تو بے ادبی ہوگی. جب صحابی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی کا قصہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اس کو خوشخبری دے دو کہ وہ جنتی ہے. اتنا ادب کا احترام ہے، ادب کا لحاظ ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت کیا تھی؟ بلند آواز والے تھے، جہوری الصوت، بلند آواز والے. لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ اتنی آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ بعض اوقات سننے والا کہتا کہ دوبارہ آپ سنائیں کیا کہہ رہے ہیں. تو نبی کا دوسرا حق ہے نبی کی تعظیم، اور نبی کی طرف منسوب ہر چیز کی تعظیم. یہ کلمہ غور سے سنیں، نبی کی طرف منسوب ہر چیز کی تعظیم. اور تیسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے وَنَصَرُوهُ، نبی کی مدد کرنا، نبی کی زندگی میں نبی کی مدد کرنا، نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا، سفر میں جانا. صحابہ نے کر کے دکھایا، اپنے جسم پہ 70 80 زخم نیزوں تلواروں اور تیروں کے کھائے نبی کو بچانے کے لیے، نبی کے سامنے کھڑے ہوئے. طلحہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں اپنے ہاتھ سے آنے والے تیروں کو روکتے ہیں، ہاتھ شل ہو گیا جو تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب نبی کی مدد کیا ہے؟ نبی کے دین کی مدد.
نبی کے دین کو اپنانا، نبی کے دین کو پھیلانا، نبی کے دین کی حفاظت کرنا، نبی کی سنتوں کو سیکھنا، نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا، نبی کی سنتوں کی حفاظت کرنا، نبی کی سنتوں کو امت میں پھیلانا، یہ نبی کی مدد ہے۔ اور چوتھا حق کیا بنتا ہے؟ وَنَصْرُوهُ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا، قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نور لے کر آئے، جو روشنی لے کر آئے، اس کی پیروی کرنا۔ وہ روشنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، یہ نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ نور ہیں، اس نور کی پیروی کریں اور اس دین پر عمل کرنے پر فخر کریں۔ آج یہ حق ہم سے چھوٹا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق آج ہم سے چھوٹا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے جب 1400 صحابہ کو لے کر نکلے عمرے کے لیے، حدیبیہ میں کفار نے روک لیا کہ آپ عمرے کے لیے نہیں آ سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے سفیر بنا کر بھیجا تاکہ جا کر مشرکین سے بات کریں کہ ہمیں عمرے کی اجازت دے دو۔ وہ اپنے چچا بھائی کے گھر میں ٹھہرے، اگلے دن مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ تہبند، اب شلواریں اس زمانے میں تہبند ہوتی تھی آدھی پنڈلی تک، یہ ٹخنے کھلے ہوئے ہیں۔ چچا بھائی نے کہا آپ یہاں کے چودھریوں کے پاس، سرداروں کے پاس مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، ان کی علامت یہ ہوتی ہے جتنا بڑا سردار ہوگا اتنا وہ اپنی شلوار نیچے لٹکائے گا، آپ تہبند نیچے کر دیں، آپ ٹخنے چھپا دیں، آپ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے، آپ کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ کیا جواب دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے؟ لا ہکذا عزرت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا تہبند آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا، ٹخنے کھلے ہوئے ہوتے تھے، تو میں اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کسریٰ کے دربار میں صحابہ جاتے ہیں مذاکرات کے لیے، ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ اس وفد کے امیر ہیں، کسریٰ کے دربار میں گئے تو چوکیدار نے کہا یہاں کے آداب ہیں، آداب، وہ کیا؟ یہاں ایک خاص قسم کا جبہ ہوتا ہے، آپ اندر جائیں گے وہ پہنیں گے، کسی اور لباس میں نہیں جا سکتے، یہ اس دربار کے آداب ہیں۔ کسریٰ والے آتش پرست مجوسی تھے، کافر تھے، تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ میں اپنے نبی کا لباس نہیں چھوڑ سکتا، ہمیں بلایا ہے بادشاہ نے، اگر مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو ہم جائیں گے، نہیں کرنا چاہتا ہمیں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تلوار کے ساتھ نکلیں گے، مقابلہ کریں گے۔ میرے نبی کا جو لباس ہے اگر اس میں مذاکرات کرنا اس کو منظور ہے تو میں جاتا ہوں، اسی لباس میں چلے گئے۔ آج ہم میں سے جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ جب دوسری مجلسوں میں جاتے ہیں تو ساری سنتیں بھول جاتے ہیں، مسجد میں آ کر یوں شلوار اٹھاتے ہیں، اور ایسے لبرلوں کی مجلس میں جا کر پھر شلوار اور نیچے کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شلوار نکل نہ جائے ان کو خوش کرنے کے لیے، اور ہونا بھی چاہیے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے شلوار نیچے کھینچے نکل ہی جائے، اللہ کرے۔ نبی کو خوش کرنا نہیں چاہتے، لبرلوں اور بے دینوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور اندر دسترخوان پہ بیٹھے کسریٰ کے دربار میں کھانا لایا گیا، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گرا، تو لقمہ اٹھایا، اس کے ساتھ جو تنکے لگے تھے وہ دور کی اور کھایا۔ کسی نے کہا ایسا یہاں مت کرنا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیا میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں ان کو خوش کرنے کے لیے؟ یہ ہے اتباع۔ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ عمرے کے لیے گئے تھے، عمرے سے روکا گیا، اور یہ خبر پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی جہاد پر کہ ہم نے عثمان کا بدلہ لینا ہے، جہاد پر بیعت لی۔ جب جہاد پر بیعت لی تو مشرکین پر رعب پڑ گیا، اب وہ اپنے نمائندے بھیجنے لگے، مذاکرات کرتے ہیں، مذاکرات، پہلے مذاکرات نہیں کرتے تھے، اب مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے، ڈر گئے، رعب پڑ گیا۔ تو جب صلح ہو گئی، صلح حدیبیہ بہت مشہور ہے، صلح ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم نے احرام باندھا ہے، جانور قربانی کے لے کر آئے ہو، جانور احرام کھولو، سر منڈواؤ، جانور ذبح کرو پھر سر منڈواؤ، احرام کھولو۔ صحابہ نے سمجھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سہولت کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ چلو ابھی لڑنا مناسب نہیں، واپس جاؤ، شاید ہماری سہولت کو دیکھتے ہوئے ایسا حکم دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ہمت دکھائی کہ نہیں ہم تو تیار ہیں لڑنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں گئے، چہرے پہ پریشانی نظر آ رہی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے حکم دیا کہ جانور ذبح کرو، سر منڈوا لو، اور کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عجیب حکمت والی بات کہی، عرض کیا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سارے صحابہ جانور ذبح کر کے سر منڈوا لیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، آپ صحابہ کے سامنے اپنا جانور پہ چھری چلائیں اور سر منڈوائیں، پھر آپ دیکھیں۔
चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जानवर ज़बह किया और सर मुंडवा लिया, सारे सहाबा अपने अपने जानवरों की तरफ दौड़ पड़े और छुरियां चला दी। यह है इत्तिबा और सर मुंडवा लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा हक हम पर आता है नबी की सुन्नत की पैरवी करना, नबी की ताबेदारी करना। और बाकी ये जो जश्न मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, इनके पास दलाइल क्या है? एक दलील तो ये पेश करते हैं कि बताओ कुरान में कहाँ ये कहा गया कि जुलूस ना निकालो? कौन सी हदीस में कि जिसने ईद मिलादुन्नबी ना मनाओ? मना तो नहीं किया गया। ये इतनी बेवकूफी अहमकाना दलील है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो दीन है, जो छोड़ा वो दीन नहीं है। अगर तुम्हारा ये दावा है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये जुलूस निकालते हैं, ये झंडियां लगाते हैं, ये उनको में सजाते हैं, तो क्या तुम्हारा ये दावा है कि तुम्हारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत सहाबा से भी ज्यादा है? उन्होंने तो ये जुलूस नहीं निकाले, झंडियां नहीं लगाई, उनको में नहीं सजाए, तो क्या वो मोहब्बत नहीं रखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? और तुम 15वीं सदी के लोग उनसे ज्यादा मोहब्बत रखने वाले बन गए। ऐसी बेवकूफों वाली दलील, अहमकाना दलील। दीन वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो सहाबा ने किया। जो नहीं किया वो दीन बन ही नहीं सकता। और दूसरी दलील ये पेश करते हैं कि तुम लोग जो खत्म कुरान की मजलिसें मुनाक़द करते हो, बच्चा हाफिज कुरान बने तुम जलसा मुनाक़द करते हो, खत्म बुखारी होती है तुम जलसा मुनाक़द करते हो, इसी तरह तबलीगी इज्तिमाआत होते हैं, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दरूद शरीफ पढ़ते हैं, सीरत बयान करते हैं। तो एक है दिन मनाना और एक है वाज़ो नसीहत के लिए लोगों को जमा करना। वाज़ो नसीहत के लिए लोगों को जमा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। खत्म कुरान में वाज़ो नसीहत होती है, खत्म बुखारी में वाज़ो नसीहत होती है, जो इज्तिमाआत में जमा किया जाता है वाज़ो नसीहत होती है। लेकिन दिन मनाना, ये जो दिन मनाते हैं, ये है बिदअत। इसको उस पर क़यास नहीं किया जा सकता। मैंने गुज़श्ता जुम्मे को अर्ज़ किया था, यही 12 रबीउल अव्वल का दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 23 मरतबा आया, नहीं मनाया। खुलफाए राशिदीन की जिंदगी में 30 मरतबा ये दिन आया, कभी नहीं मनाया उन्होंने। सहाबा किराम की जिंदगी में 100 साल तक ये दिन आया, नहीं मनाया। ताबीईन, तबे ताबीईन की जिंदगियों में 300 साल तक ये दिन आया, उन्होंने नहीं मनाया। और 600 साल बाद एक बादशाह मुज़फ्फरुद्दीन अरबली, उसने ये दिन मनाना शुरू कर दिया। तो दिन मनाना बिदअत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करने के लिए आप जब भी चाहें जलसे मुनाक़द करें, जब भी चाहें लोगों को जमा करके सीरत बयान करें। दिन मनाना बिदअत है। हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तय्यबा हिजरत फरमाई, मदीने वाले 2 ईदें मनाते थे, नेरोज और मेहरजान, जो मजूस की ईदें थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए उसके बदले में 2 ईदें मुकर्रर कर दी, वो छोड़ दो, ये 2 ईदें मनाओ, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर। ये नहीं फरमाया 3 ईदें। ये तीसरी ईद कहां से आई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो साल भर में 2 ईदें मुकर्रर की और यहाँ तीसरी मनाते हैं। तो ये ऐसे ही वाहियात और खुराफात किस्म के दलाइल हैं। और एक तीसरी अजीब दलील है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जब हुई तो अबू लहब को जब खुशखबरी सुनाई गई कि तेरे भाई के घर में बेटा पैदा हुआ, भाई का इंतकाल तो हो चुका था और यही बेटा, तो खुश हो गए। और अबू लहब को खुशखबरी सुनाने वाली जो लोंडी थी सुहैबा, उसको उंगली के इशारे से आज़ाद कर दिया, जाओ इस खुशी में तुम आज़ाद। और फिर हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अबू लहब ने जो वो लोंडी आज़ाद की, आपकी विलादत की खुशी में उसको फ़ायदा हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उसको इतना फ़ायदा हुआ कि जहन्नम में जलता है, लेकिन इन 2 उंगलियों के दरमियान उसको कभी कभी पानी मिल जाता है और वो चूसता है। तो देखो, अबू लहब ने जश्न मनाया और उसको ये फ़ायदा हुआ जिसने विलादत मनाया। तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि हम तो अबू बकर खुलफाए राशिदीन के पैरोकार हैं, सहाबा किराम की ताबीदारी करने वाले हैं, तुम अबू लहब की ताबीदारी करने वाले बन जाओ। अबू लहब ने जश्न मनाया, ये भी अजीब दलील है। हम इसलिए मनाएंगे कि अबू लहब